سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال الله تعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله العظيم. محترم شیخ القرآن حضرت مولانا عبد المالک صاحب، قائدین جماعت اسلامی پاکستان، مشائخ اعظام اور میرے انتہائی قابل احترام پرعزم پرجوش سربکف مسلمان بھائیوں اور دوستوں، نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم جنگ احد سے واپسی پر ایک علاقے سے گزرے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہاں حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش پڑی تھی۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم اس شہزادے کے لاش کے پاس کھڑے ہو گئے، ان کے لیے دعا مانگی اور اس آیت کی تلاوت کی کہ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، مسلمانوں میں سے کچھ مرد وہ ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا وعدہ پورا کیا، اور بعض لوگ انتظار میں ہیں اور ان لوگوں نے اپنے موقف کو نہیں بدلا۔ آج سید علی گیلانی رحمت اللہ علیہ کی وفات پر میں اسی آیات کی تلاوت کرتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اپنے وعدے کو پورا کیا۔ من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا اللہ علیہ، انہوں نے اللہ کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ زندگی کے آخری لمحے تک اور خون کے آخری قطرے تک میں آزادی کے لیے لڑوں گا، اور آج 92 سال کی عمر میں وہ ہم سے جدا ہو گئے۔ کچھ لمحے قبل ان کے بھتیجے عبداللہ گیلانی صاحب سے میرا رابطہ ہوا اور انہوں نے بتایا کہ ان کے وفات کے بعد انڈین آرمی نے اور پولیس نے ان کے گھر کو محاصرے میں لیا اور رات 3:45 بجے ان کی لاش کو قبضے میں لیا، اور فوج نے راتوں رات حیدر پورہ کے قصبے میں مقامی لوگوں کو اٹھا کر ان سے قبر کو دعوایا اور پھر ان کے جسد خاکی کو، ان کی لاش کو حکومت نے قبضے میں لے کر نامعلوم طرف لے گئے ہیں۔ ان کے اہل خانہ پر تشدد کیا گیا، ان کے جسد خاکی نہلانے کے لیے لوگوں نے پانی گرم کیا تھا، لیکن نہلانے کے بغیر ظالم درندوں نے، پاگل حکمرانوں نے ان کی لاش کو ان کے وارثین سے چھین لیا۔ ان کی وصیت یہی ہے کہ مجھے سری نگر کے شہداء کے مزار میں دفن کیا جائے، اور آج رات کے وقت سے پورے مقبوضہ کشمیر سے لوگ ان کے جنازے میں شرکت کے لیے نکلے ہیں۔ بزدل حکومت نے سری نگر میں کرفیو لگائی ہے، اور اس وقت
پوری دنیا انڈین گورنمنٹ کی اس بربریت کو، اس وحشت کو، اس جبر کو، انسانی حقوق کی بدترین خلاف ورزی کو دیکھ رہی ہے۔ سید علی گیلانی کی موت نے ہندوستان کی سیکولرزم اور نام نہاد جمہوریت کا پردہ بھی چاک کیا ہے، اور آج ان کی لاش اتنا ہی انڈین گورنمنٹ کے لیے خطرناک ثابت ہو رہا ہے جتنا وہ زندگی میں ان کے لیے خطرناک تھے۔ سید علی گیلانی 1953 میں جماعت اسلامی کے رکن بنے تھے، اور رکن بننے کے بعد انہوں نے سرکاری ملازمت چھوڑ دی۔ 1962 میں پہلی بار وہ گرفتار ہو گئے، اور نظر بندی اور قید و بند کا زمانہ 29 سال سے زیادہ ہے۔ 15 سال سید علی گیلانی وہاں کی اسمبلی کے منتخب ممبر رہے، جماعت اسلامی کے قائم مقام امیر رہے، جماعت کے رکن رہے، لیکن اس نے اپنی ساری زندگی اپنی قوم کی آزادی کے لیے وقف کی تھی۔ پیرانہ سالی میں، ذوق میں، بیماریوں میں بھی وہ چٹان کی طرح کڑے رہے۔ بیماری کی وجہ سے ان کا ایک گردہ نکالا گیا تھا، اور دوسرا گردہ بھی 1/3 حصہ ہی ٹھیک تھا۔ بہت ساری بیماریاں ان کو لگی تھی مسلسل قید و بند کی وجہ سے، لیکن وہ ایک ہمالیہ پہاڑ کی طرح دشمن کے مقابلے میں کڑے رہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو بھی سہارا دیا، لیکن پاکستان کے ہر حکومت کو انہوں نے مسلسل یہی درس دیا، کشمیر کے بغیر پاکستان نامکمل ہے۔ اس نے ہر حکومت کو غیرت دلائی، کشمیر پاکستان کا نامکمل ایجنڈا ہے۔ انہوں نے ہمیشہ یہی پیغام دیا، کشمیر پاکستان کا شہ رگ ہے، کشمیر کے بغیر پاکستان کا جغرافیہ اور نظریہ دونوں خطرے سے دوچار ہوں گے۔ محسن پاکستان، پاکستان کا بیٹا آج ہم سے جدا ہو گیا۔ آج انڈیا کی حکومت خوش ہے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ گیلانی صاحب نے کشمیر کے اندر پوری قوم تیار کی ہے، جو جذبہ جہاد سے اور شوق شہادت سے، جو اللہ کے راستے میں آزادی کے خاطر لڑنے سے ایک لمحے کے لیے باز آنے والی نہیں ہے۔ کیسی قوم! خود رات ایک انڈین صحابی نے کہا کہ وہاں تو 80 سال کی بوڑھے کے ہاتھ میں بھی پتھر ہے، اور گیلانی صاحب نے 7 سال کے بچے کے ہاتھ میں بھی پتھر تمایا ہے، ٹینک ان کے مقابلے میں، بختر بند گاڑیوں کے مقابلے میں۔ اور کیا عجیب شان ہے گیلانی کا کہ انہوں نے کمزور اور معصوم بچوں کو بھی اور خواتین کو بھی ناقابل شکست بنایا ہے۔ 40 دن کرفیو میں
سری نگر کے لوگوں نے سانس لیا، اور جب کرفیو ختم ہوئی لوگ بھوک سے بدحال اور نڈالتے، تو ایک انڈین فوجی نے بسکٹ کا ڈبہ لے کر ایک خاتون کے ہاتھ میں تھمایا. اس نے وہ بسکٹ کا ڈبہ اس کی منہ پر مارا اور فرمایا کہ میرے قائد گیلانی نے کہا ہے کہ ظلم اور جبر کے ساتھ جینے سے بہتر ہے کہ عزت کے ساتھ ہم موت مریں. اس لیے میں نے اپنے بچے کو جو دودھ پہ لایا ہے اس میں موت کے ساتھ اور شہادت کے ساتھ سبق بھی دیا ہے. اس دنیا میں فلسطینی مجاہدین کے قائد شیخ یاسین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا. پاکستان کے ساتھ محبت کی جرم میں پروفیسر غلام اعظم جماعت اسلامی پاکستان کے مشرق پاکستان کے امیر، ان کا جنازہ بھی جیل سے نکلا. مطیع الرحمان نظامی جماعت اسلامی بنگلہ دیش کے امیر، ان کو بھی پاکستان کے ساتھ محبت کی جرم میں پھانسی دی گئی. اللہ کے دین کو دنیا میں غالب کرنے کے لیے محمد مرسی نے مصر سے علم اٹھایا اور ان کی لاش بھی جیل سے نکلی. اور چند دن قبل اشرف صحرائی جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے سابق قیم و سیکرٹری جنرل، 75 سال کی عمر میں ان کی لاش بھی جیل سے نکلی. لیکن مقبوضہ کشمیر میں جماعت اسلامی پر پابندی لگائی گئی، 4000 سے زیادہ کارکنان جیل میں ڈالے گئے. مقبوضہ کشمیر کے امیر کو پابند سلاسل کیا گیا. تو محبوبہ مفتی نے کہا جو پرو انڈین ہے کہ جماعت اسلامی ایک روشنی ہے، آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی خوشبو ہے، آپ اس کو گرفتار نہیں کر سکتے. جماعت اسلامی لوگوں کے دلوں میں موجود ہے، تو کتنے لوگوں کو آپ قتل کریں گے اور کتنے لوگوں کو آپ پابند سلاسل کریں گے. اور اس وقت جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کی پوری قیادت جیل کے اندر پڑی ہے. میرے بھائیوں، علی گیلانی صاحب پر ایک نہیں 12 1 درجن سے زیادہ قاتلانہ حملے ہوئے ہیں، لیکن وہ دبنے والے، ڈرنے والے، جھکنے والے انسان نہیں تھے. ان کو خریدنے کی کوشش کی گئی، لیکن اس دنیا میں کوئی ایسی کرنسی نہیں ہے جو ایک مرد حر کو خرید سکے، اور وہ گیلانی کو نہیں خرید سکے. اور آج بھی مقبوضہ کشمیر کے ہر بستی، ہر چوک اور چوراہے میں ان کی آواز گونج رہی ہے کہ پاکستان ہمارا ہے اور ہم پاکستانی ہیں. یہ گیلانی صاحب کا سبق ہے کہ وہاں شہداء کے قبروں پر پاکستان کا جھنڈا نظر آتا ہے. یہ پاکستان سے محبت کا درس گیلانی نے کشمیریوں کو دیا ہے کہ پاکستان ہمارے لیے ماں کی طرح ہے، مسجد کی طرح ہے، اور کعبہ اور مدینہ کے بعد ہمارے لیے مقدس ترین جگہ پاکستان ہے. اس لیے زندگی کے آخری لمحے تک پاکستان کے خاطر لڑنا ہے. ہمیں افسوس ہے اپنے پاکستان کی حکمرانوں پر، ان کے رویوں پر. کاش جس طرح قربانی گیلانی اور اس کی قوم نے دی ہے، ہماری حکومتیں بھی اسی طرح رسپانس دیتی. 2004 میں جب انڈین گورنمنٹ نے LOC پر بال لگانا شروع کیا تو حضرت گیلانی نے پرویز مشرف کو فون کیا کہ یہ دیواریں برلن گر رہی ہے،
اور آپ دیکھ رہے ہیں انڈین گورنمنٹ یہاں برلن تعمیر کر رہی ہے، دیوار تعمیر کر رہی ہے۔ جنرل نے کہا کہ میں 5 منٹ میں اٹھا سکتا ہوں، بننے دے۔ وہ باڑ لگ گئی، وہ دیواریں برلن بن گئی، ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکی، ہماری حکومت کچھ نہیں کر سکی۔ سال میں بس ایک تقریر کرنا، یہ انہوں نے سمجھا ہے کہ یہی آزادی کا راستہ ہے۔ لیکن آج میرے بھائیوں، سید علی گیلانی کی وفات سے جدوجہد میں شدت آئی ہے۔ وہاں کے نوجوانوں نے، وہاں کے ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے، وہاں کی بزرگوں نے، جیل میں پابند سلاسل ہمارے ہزارہ نوجوانوں نے، وہاں بے شمار بیوائیں، وہاں بے شمار یتیم بچے، ان سب کا عہد یہی ہے کہ کشمیر کے آزادی تک ہماری جدوجہد جاری رہے گی۔ گیلانی ایک فرد کا نام نہیں، ایک نظریے کا نام ہے۔ گیلانی صاحب دنیا بھر کے آزاد پسندوں کے لیے، آزادی پسندوں کے لیے ایک مینارہ نور ہے، اور ان کی جدوجہد نے دنیا بھر کے مظلوم اقوام کو جدوجہد کا درس دیا ہے۔ میں حکومت پاکستان سے کہنا چاہتا ہوں کہ حکومت اپنی ذمہ داری پوری کرے اور بین الاقوامی سطح پر ان کی لاش کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ رات جو بربریت، جو جبر اور تشدد انڈین گورنمنٹ نے کی ہے، سراپا احتجاج بن جائے۔ بنیادی انسانی حقوق کی وائلیشن بھی، UN کے چارٹر کی خلاف ورزی بھی، اور خود ہندوستان کا جو آئین ہے اس کی بھی پاسداری نہیں کی گئی ہے۔ حکومت نے ہر وہ حربہ استعمال کیا جس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ میرے دوستو، آخری بات یہی عرض کرنا ہے کہ سری نگر کے لوگوں کو آج ہم یہی پیغام دیتے ہیں کہ گیلانی رحمت اللہ علیہ کی موت سے پاکستانی بھی یتیم ہو گئے ہیں، پاکستانی قوم بھی یتیم ہو گئی ہے، لیکن جب تک ہماری جسموں میں جان ہے اور جب تک ہم زندہ ہیں، انشاءاللہ اسلام آباد سے لے کر سری نگر تک یہ کروڑوں مسلمان آزادی کی اس جدوجہد کو ہم جاری رکھیں گے، اور جب تک کشمیر بنے گا پاکستان کا نعرہ زندہ ہے، سید علی گیلانی زندہ ہے انشاءاللہ، اور یہ زندہ رہے گا۔